تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ گریجن بندھو اسکیم کو قبائلی نوجوانوں تک توسیع دی جائے گی جن کی زمین اور ملازمتیں نہیں ہیں تاکہ جامع حیدرآباد کو فروغ دیا جا سکے۔ قبائلیوں کو سماجی و اقتصادی بااختیار بنانے کے لیے چیف منسٹر اور BRS صدر کے چندرشیکھر راؤ نے اعلان کیا کہ BRS حکومت گریجن بندھو کو نافذ کرے گی۔ کامیاب دلت بندھو پہل کے خطوط پر اسکیم لائی جائے گی۔ انہوں نے ریاست میں تیسری بار اقتدار میں آنے کے بعد 2 سال کے اندر ہر گاؤں میں پسماندہ خاندانوں کے لیے 100 تا 150 مکانات کی منظوری دینے کا بھی یقین دلایا ہے۔ دلت بندھو اسکیم کے تحت ریاستی حکومت ہر دلت خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ایک وقتہ گرانٹ فراہم کر رہی ہے۔ اس کے مطابق گریجن بندھو اسکیم کو ان قبائلی نوجوانوں تک بڑھایا جائے گا جن میں زمین اور ملازمتیں نہیں ہیں تاکہ جامع ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ آج پالکورتی حلقے میں منعقدہ پرجا آشیرواد سبھا میٹنگ کے دوران چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ سابقہ آندھرا پردیش پر 50 سال سے زیادہ حکومت کرنے کے باوجود کانگریس تلنگانہ کے لوگوں کو پینے کے پانی جیسی بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پالکورتی حلقہ کرشنا اور گوداوری ندیوں کے درمیان ہے لیکن ریاست تلنگانہ کی تشکیل تک اسے آبپاشی کے لیے مناسب پانی تک نہیں ملا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جبلی ہلز حلقے کے مجلس انچارج محمد انور کی نگرانی میں حلقہ اسمبلی جبلی ہلز کے علاقے بورا بنڈا ڈویژن کے مختلف علاقوں میں پیدل دورہ کر کے مجلسی امیدوار راشد فراز کے حق میں انتخابی مہم چلائی۔ اس دوران صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بورا بنڈا سائٹ 3، بورا بنڈا پنکھا سائٹ 2، سائٹ 3 اور سائٹ 4 کے علاقوں میں گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مجلس کے امیدواروں کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر سابق شریک آپشن ممبر محمد جانی، مجلسی کارپوریٹر نرسنگ راؤ کے علاوہ ایراگڈا کارپوریٹر کے فرزند محمد اظہر الدین، محمد سلیمان، محمد ظفر کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ الیکشن کمیشن نے سینئر سٹیزنز اور معذورین کو رائے دہی کے لیے پوسٹل بیلٹ کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد مطابق پولنگ اسٹیشن خود ضعیف افراد اور معذورین کے گھر کے دروازے تک پہنچے گا۔ ضعیف العمر شہریوں اور جسمانی بینائی سے محروم افراد کے لیے پوسٹل بیلٹ کی سہولت رہے گی، جس کے تحت وہ اپنی پسند کے امیدوار کے حق میں ووٹ دے پائیں گے۔ اسمبلی انتخابات میں الیکشن کمیشن کے فیصلے سے سینئر سٹیزنز و معذورین کو غیر معمولی سہولت ہوگی اور انہیں گھر سے پولنگ اسٹیشنوں تک سفر اور طویل قطاروں میں انتظار کی زحمت سے نجات مل جائے گی۔ وہ اپنے گھر میں ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کمشنر GHMC و ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر رونالڈ روز کے مطابق گھر پر رائے دہی کی سہولت کے لیے جن افراد نے درخواست دی ہے انہیں پوسٹل بیلٹ فراہم کیا جائے گا۔ ایسے افراد کے گھر ایک مکمل پولنگ اسٹیشن پہنچے گا جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین، VVPAT، پولنگ آفیسر اور ویڈیوگرافرز شامل ہیں۔ رونالڈ روز کے مطابق الیکشن کمیشن نے اس کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ پرچے نامزدگیوں کی جانچ کے بعد تلنگانہ قانون ساز اسمبلی 2898 امیدوار انتخابی میدان میں باقی ہیں۔ ریاست کے 119 اسمبلی حلقوں کے لیے کل 4798 لوگوں نے پرچے نامزدگی داخل کیے۔ پیر کو ہونے والی جانچ پڑتال میں عہدیداروں نے 608 امیدواروں کے پرچے نامزدگیوں کو مسترد کر دیے۔ جانچ کے بعد باقی 2898 امیدوار مقابلے میں رہ گئے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے حلقہ گجویل میں سب سے زیادہ 114 امیدوار میدان میں ہیں۔ میڈچل میں 66، کاماریڈی میں 58 اور LB نگر میں 50 امیدوار ہیں۔ کوڑنگل میں 15 امیدوار میدان میں ہیں۔ نارائن پیٹ میں صرف 7 اور بالکنڈا حلقے میں 9 امیدوار ہیں۔ پرچہ نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ چہارشنبے کی دوپہر ہے۔ ملک میں سیکولرزم اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے اقلیتی طبقات کو متحدہ طور پر کانگریس پارٹی کی تائید کرنی چاہیے۔ کانگریس ملک کی واحد پارٹی ہے جو اقلیتی طبقات کے حقوق کا نہ صرف تحفظ کرتی ہے بلکہ سماجی انصاف کی فراہمی میں اس کا بنیادی مقصد ہے۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے عیسائی اقلیت کی مختلف تنظیموں کی جانب سے منعقدہ تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر عیسائی طبقے کی ہمہ جہتی ترقی اور بھلائی کے لیے کرسچین ڈکلیریشن جاری کیا گیا۔ عیسائی تنظیمیں مختلف سیاسی پارٹیوں کو ڈکلیریشن حوالے کر رہی ہیں تاکہ برسر اقتدار آنے پر عمل کیا جائے۔ اس موقع پر عیسائی تنظیموں کے نمائندوں نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ جنرل سیکریٹری AICC انچارج تلنگانہ مانک راؤ ٹھاکرے، رکن راجیہ سبھا ناصر حسین، سابق مرکزی وزیر دیپا داس منشی اور مہیلا کانگریس کی قومی صدر این ڈیسوزا اس موقع پر موجود تھی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی مدھیہ پردیش اسمبلی انتخابات سے پہلے نیمت ضلع میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ راہل گاندھی نے اس موقع پر مدھیہ پردیش کو ملک کا بدعنوانی کا دارالحکومت قرار دیا اور ریاستی BJP حکومت پر بڑے
पैमाने पर बदउनवानी में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। नीमच जिले में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने जात पात की मर्दमशुमारी का वादा भी किया। कांग्रेस मरकज और रियासतों में इख्तिदार में आती है तो जात पात की मर्दमशुमारी करवाई जाएगी और उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। गांधी ने वादा किया है कि उनकी पार्टी की हुकूमत 500 रुपए में LPG सिलेंडर फराहम करेगी, किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ कर देंगी, गेहूं के लिए 2600 रुपए की कम अज कम इमदादी कीमत MSP अदा करेगी जो 3000 तक जाएगी और 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। 230 रुकनी मध्य प्रदेश असेंबली के इंतखाबात 17 नवंबर को होने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान, तेलंगाना में इंतखाबात और छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले के इंतखाबात भी इस माह के आखिर में होने वाले हैं। शुमाल मशरिकी रियासत मिजोरम में एक ही मरहले में तमाम 40 हलकों के लिए गुज़िश्ता हफ्ते इंतखाबात हुए थे। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने रियासत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर देवबंद के मदनी हाई स्कूल में जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश की मजलिस मुंतजिमा के एक अहम इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फलस्तीन के अवाम अपनी मुल्क के आज़ादी की जंग लड़ रही हैं और ये जंग 1-2 दिन में नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए इसी तरह मुसलसल कुर्बानियां देनी पड़ेगी जिस तरह हमने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वही लोग अव्वल जुलूल बातें करते हैं जो फलस्तीन की तारीख से वाकिफ नहीं है। इसराइल का कोई वजूद नहीं था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के जवाल के बाद एक साजिश के तहत अमेरिका, बरतानिया और दूसरी ताकतों ने यहूदियों को वहां लाकर आबाद किया। उन्होंने आगे कहा कि फिरका परस्ती ने हैरत अंगेज तौर पर आलमी शक्ल इख्तियार कर ली है। इसका अफसोसनाक नज़ारा इस जंग में देखने को मिल रहा है कि जब मजबूर व बेबस फलस्तीन के अवाम के खिलाफ यहूदी और तमाम ईसाई ममालिक न सिर्फ मुत्तहिद हो चुके हैं बल्कि खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। बाज लोग इसे आलमी जंग बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर सरजमीन अरब को मैदान जंग बनाया गया तो फिर मुसलमानों की कोई चीज़ महफूज नहीं रह सकेगी। मौलाना मदनी ने कहा है कि वो इस्लाम दुश्मन ताकतें जो दुनिया को तबाह करना चाहती हैं और मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर देने के दर पे हैं, वो चाहती हैं कि इस जंग को आलमी जंग बना दिया जाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।